السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پاک پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کرم کے، فضل کے، رحمت کے دروازے کھلیں گے اور بہت آسانیاں آئیں گی، بہت کام بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسئلے حل ہوں گے۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور ان کی والدہ کافی پریشان تھی، خود وہ لڑکی بہت پریشان تھی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پرپوزلز آتے، پسند کرتے، کبھی ریجیکٹ کر کے چلے جاتے، لیکن بات نہیں بنتی۔ اور دوسرا یہ کہ اس لڑکی کی ایج گروپ کی جتنی لڑکیاں تھیں، فیملی میں، آؤٹ آف فیملی، فرینڈس میں، آلموسٹ سب کی ہی شادی ہو گئی تھی، تو اس سے اور تکلیف ہوتی اور یہ بچی سوچتی کہ شاید اب میری شادی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ بات کہیں بھی نہیں بن رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ بچی روتی بھی بہت اور ڈپریشن میں جا رہی تھی، کیونکہ ایک تو ایج نکل رہی تھی، پھر دوسرا کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج کل کا ماحول کیسا ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ہماری مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اور ٹیز کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، اپنے لفظوں سے۔ تو یہ بچی بہت پریشان تھی، ان لوگوں نے کافی ساری چیزیں کی، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اب چونکہ یہ درود پاک کے گروپ میں ایڈ تھیں، درود پاک کے ویڈیوز دیکھ رہی تھیں الحمدللہ، جب انہوں نے درود پاک کی، درود ابراہیمی کی فضیلت سنی اور درود پاک کی برکات دیکھیں اور یہ دیکھا کہ کس طریقے سے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے معجزات ہو رہے ہیں اور کرم کی فضل کے دروازے کھل رہے ہیں اور کام بن رہے ہیں، تو ان کی والدہ نے اور اس بچی نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ والدہ نے جو درود پاک پڑھا وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود پاک کثرت سے ورد کیا، اور بچی نے درود ابراہیمی ورد کیا۔ اور ان دونوں نے کوئی کوانٹٹی فکس نہیں کی، کوئی تعداد نہیں رکھی، نہ کوئی منت لی اور نہ ہی انہوں نے طے کیا کہ دن میں کتنا پڑھیں گے۔ بس دن میں جب بھی ٹائم ملتا توجہ دھیان سے بیٹھ کر ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتے۔ نماز کے بعد وقت مل گیا یا گھر کے کام کاج کے بعد وقت مل گیا تو آرام سے اطمینان سے بیٹھتے باوضو اور توجہ دھیان سے درود پاک پڑھتے، اور تمام درود پاک پڑھنے کے بعد ہدیہ کر کے لازمی دعا کرتے۔ یہ انہوں نے اپنا معمول بنایا تھا۔ ابھی کچھ ٹائم ہی ان کو یہ اس طرح سے کرتے ہوئے ہوا تو الحمدللہ بچی کے لیے بہت اچھا پرپوزل آیا، لڑکا انجینئر اور دو بھائی دونوں انجینئر، گھر بہت اچھا، بنگلور اسٹائل میں گھر تھا، اپنا ذاتی گھر، فیملی بہت اچھی۔ وہ لوگ آئے، لڑکی کو پسند بھی کیا اور الحمدللہ آنے والے مہینے میں بچی کی شادی بھی فکس ہو گئی ہے۔ آلدو ان کا یہ مسئلہ سالوں سے چل رہا تھا اور بہت ڈپریشن میں تھے یہ لوگ کہ رشتہ نہیں ہو رہا، کہیں اچھا پرپوزل نہیں آ رہا اور پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ صرف درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اور درود اہل بیت پڑھنے کی برکت سے اتنا کرم اور فضل ہوا کہ اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا، آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ تو جتنا آپ درود پاک محبت توجہ سے پڑھتے ہیں نا، اتنا ہی کرم کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ ایک بات نوٹس کیا کریں، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں بن رہا یا حاجات پوری نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، لازمی دیکھا کریں ساتھ میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہو رہی، ان چیزوں کو ضرور دیکھا کریں۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو تو صدقہ لازمی دیں اور پھر استغفار کی بھی کثرت کریں ساتھ میں، اور پھر بھی اپنے پڑھنے پر بھی توجہ دیا کریں کہ میں نے اگر دن میں 10,000 درود پاک پڑھا، 5,000 پڑھا، تو اس میں کتنا ہزار یا کتنا 100 درود پاک ایسا تھا جو دل کی گہرائیوں سے پڑھا، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھا، توجہ دھیان سے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے پڑھا، ان کی محبت میں پڑھا۔ لازمی ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا کریں۔ جب آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے اور توجہ دھیان سے محبت سے پڑھیں گے اور آپ کی بھلی تعداد کم ہو، پڑھ کر ہدیہ کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ یقین کریں کوئی ناممکن کام ایسا نہیں ہے جو ممکن نہ ہو، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھلے نہ، کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، کیونکہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں فیض دیتا ہے۔ ایسا وظیفہ ہی نہیں ہے جو آپ کرو اور آپ محروم رہو۔ تو آپ کے اندر جس دن یقین آ جائے گا نا، اور جس دن آپ کو لگے گا کہ بس یہی کامل وظیفہ ہے میرے لیے اور میں اسے کامل انداز سے پڑھوں گا، اور جب آپ کامل انداز سے پڑھنے لگ جاؤ گے، پھر بھلے آپ کی تعداد کم ہو لیکن آپ کا فیض کامل ہوگا، برکات ثمرات کامل ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بن مانگے عطا ہوگا اور بے حساب عطا ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی اور زندگی کے کام سنوریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحمتی نگاہ فرمائے، آمین۔